30 سال بعد پردیس سے پاکستان آنے والا پردیسی ٹھیک ایک ہفتے بعد خاموشی سے پردیس واپس چلا گیا۔ وہ پردیسی جو 30 سال بعد اس خوشی سے پاکستان آیا تھا کہ اب کی بار مجھے دوبارہ پردیس نہیں آنا پڑے گا، یعنی اپنا بوریا بسترا گول کر کے 30 سال اس کو پردیس میں ہو چکے تھے اور عمر بھی 55 سے 60 سال ہو چکی تھی، اور اس ٹائم کا انتظار کرنے کے لیے اس شخص نے 30 سال انتظار کیا کہ وہ دن کب آئے گا جب میں ہمیشہ کے لیے پاکستان چلا جاؤں گا۔ لیکن واپس پاکستان آ کر گھر میں ایک ہفتے کے دوران ایسا کیا کچھ ہوا، بنا بتائے اپنی اولاد اور بچوں کو واپس پردیس چلا گیا کہ شاید میرا جینا مرنا اب پردیس ہی ہے، پاکستان میرا اب گزارا نہیں ہو سکتا۔ جناب علی، یہ سٹوری چاچا مجید صاحب کی ہے، بڑی دردناک سٹوری ہے، اس کو آپ نے آخر تک سننا ہے، دوستوں سے شیئر کرنا ہے اور اپنی رائے کا لازمی اظہار کرنا ہے۔ چاچا مجید جو کہ 30 سال قبل پاکستان سے سعودی عرب گئے اور ان 30 سالوں کے دوران اپنی 2 بیٹیوں کی شادیاں کی، اپنے 3 بیٹوں کو پڑھایا لکھایا جوان کیا۔ اب ان 30 سالوں کے دوران 2 بیٹیوں کی شادیاں بھی ہو چکی تھیں، لیکن ابھی بچوں نے شادیاں نہیں کی تھی۔ والد کہتا رہتا تھا کہ بیٹا آپ لوگ شادیاں کر لو، لیکن بیٹے شادی نہیں کر رہے تھے۔ ایک بیٹے کی عمر کوئی 28 سے 29 سال، دوسرے کی عمر کوئی 25 سال، تیسرے کی عمر کوئی 21 سال، اور ان تینوں بچوں کی پڑھائی کے اخراجات والد نے پردیس میں رہتے ہوئے خود برداشت کیے۔ اب جناب علی، چاچا مجید جب 30 سال ہو چکے تھے، جس کمپنی میں کام کرتے تھے اس کمپنی نے بھی کہا کہ آپ کو اجازت ہے، آپ جا سکتے ہیں، آپ کا ہمارے ساتھ ایک لمبا عرصہ گزرا، ٹائم گزرا، بڑا بہترین وقت گزرا، اب جا کر اپنا وقت بچوں کے ساتھ گزاریں، اپنی اہلیہ کے ساتھ گزارے۔ چاچا مجید نے خوشی خوشی اپنے بیگ کو پیک کیا، کپڑے پیک کیے، بیٹوں کے لیے تحائف لیے، اپنی اہلیہ کے لیے تحائف لیے، اپنے نواسوں کے لیے تحائف لیے، کیونکہ بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور بیٹیوں کی بھی آگے سے اولادیں تھیں۔ باپ بڑا خوش کہ میں پاکستان جا رہا ہوں۔ جناب علی، پاکستان پہنچا اور آ کر اپنی بیوی یا اپنے بیٹوں یا اپنی بیٹیوں کو نہیں بتایا کہ اب کی بار میں ہمیشہ کے لیے پاکستان آ جاؤں۔ چاچا مجید کا پاکستان میں پہلا دن، رات کوئی 10 سے 11 بجے بیٹا جو کہ گھر واپس نہیں آیا تھا۔ بیٹوں کی روٹین ایسی تھی کہ کہنے والا کوئی نہیں تھا، ماں کی بات بیٹے مانتے نہیں تھے، اور اگر باپ پاکستان ہوتا تو شاید باپ کی بات مان بھی لیتے۔ اب باپ کا ڈر خوف ختم ہو چکا تھا، کیونکہ باپ نے اپنی آدھی سے زائد زندگی پاکستان سے باہر گزار دی تھی۔ رات 11 بجے تو بیٹے کی گھر واپسی نہ ہوئی، بیٹے کو کال کی، بیٹا گھر واپس تو آ گیا، لیکن آتے ہی کہا کہ کل آپ نے مجھے کال نہیں کرنی، میں اپنی مرضی سے آؤں گا اور اپنی مرضی سے جاؤں گا، اس لیے آپ نے مجھے کچھ نہیں کہنا۔ یعنی باپ ڈر گیا کہ بیٹے نے مجھے ڈانٹ دیا، باپ کے دل میں خوف پیدا ہو گیا، رات نیند نہیں آئی، صبح اٹھ کر اپنے ہی بیٹے سے معافی مانگی کہ بیٹا مجھے معاف کر دینا، میں دوبارہ تمہیں کوئی بھی ایسی بات نہیں کہوں گا۔ ٹھیک دوسرے دن جناب علی رات کے 10 بجے گھر کی گھنٹی بجی۔ یہ باپ خاموشی سے دروازے کے قریب بیٹھا ہوا تھا، لیکن بیٹے نے دروازہ کھولا۔ بیٹے کو نہیں معلوم تھا کہ میرا باپ بھی دروازے کے قریب بیٹھا ہوا ہے، جو بات بھی میں اپنے دوست سے کروں گا میرا باپ سن لے گا۔ بیٹا اپنے اس دوست سے کہنے کیا لگا کہ یار آج کل ذرا ابا آیا ہوا ہے، اس کو ذرا جانے دے، پھر سکون سے رات کو لیٹ نائٹ بیٹھ جایا کریں گے، میں نہیں چاہتا گھر کا ماحول خراب ہو، بس کچھ دن ہے اس کیس نے واپس چلے جانا ہے۔ اب آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ پردیسی باپ جس نے بچوں کو پڑھایا لکھایا، ایک مقام تک پہنچایا، یہاں تک کہ ان کو شادیوں کی آفر بھی کر رہا ہے کہ تمہاری شادیاں بھی کروا دیتا ہوں، لیکن وہی اولاد اپنے باپ کے واپس جانے کا انتظار کر رہی ہے۔ یہ بوڑھا باپ ساری رات پھر نہ سویا کہ میں تو ہمیشہ کے لیے آیا ہوں، اگر میری اولادوں کو یا میری بیوی کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ میں ہمیشہ کے لیے پاکستان آ چکا ہوں تو یہ میرے ساتھ کیسا برتاؤ کریں گے۔ ابھی ان کو یہ معلوم ہے کہ شاید 1 سے 1.5 ماہ کی چھٹی پر آیا ہوں تو پھر بھی یہ حالات ہیں، اگر یہ پتہ چل گیا کہ میں تو ہمیشہ کے لیے آ گیا ہوں، یہ تو میرے ساتھ بات کرنا بھی گوارا نہیں سمجھیں گے۔ تیسرے دن یہ پردیسی چچا مجید جو کہ مسجد میں گیا نماز کی ادائیگی کے لیے، بیٹھا آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے، امام صاحب سے ملا، امام صاحب کے آگے ساری روداد رکھی کہ یوں میں پردیس سے 30 سال بعد آیا ہوں، یعنی آتا رہتا تھا 2 سال بعد، 3 سال بعد، 1 مہینے کے لیے آتا رہتا تھا، اب میں ہمیشہ کے لیے آیا ہوں، بیوی کو نہیں بتایا، اولادوں کو نہیں بتایا، لیکن وہ میرے واپس جانے کا انتظار کر رہے ہیں، میری وہ اس طرح کی عزت کر رہے ہیں، اس طرح کا احترام کر رہے ہیں کہ میرا ایک لمحہ بھی اس گھر میں رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ امام صاحب کہنے لگے کہ اب تو وقت گزر چکا ہے، اولاد کی تربیت کرنے کی عمر 18 سال تک ہوتی ہے، تب تک آپ اپنی اولاد کی تربیت کر سکتے ہیں، پھر اس کے بعد اولاد آپ کی کیا بات مانے یا کیا آپ توقع کریں کہ آپ کی اولاد آپ کی بات مانیں گی۔
اب امام صاحب کہنے لگے کہ میں تو آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں، لیکن آپ کی اولاد کو بھی سوچنا چاہیے، کم از کم اپنے باپ کی قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے جو اب تک آپ دیتے آئے، اور جو 30 سال آپ نے پائی پائی مزید جوڑتی بھی رہے، کچھ گھر بیچتے رہے، کچھ اپنے پاس رکھتے رہے کہ واپس جا کر ریٹائرمنٹ کی زندگی اچھی گزار سکوں گا، اپنی اولاد کا محتاج نہیں بن سکوں گا۔ اب جناب 4 دن اس پردیسی چاچا مجید کو پاکستان میں ہو چکے تھے۔ 5ویں دن جو کہ سب سے تکلیف دہ چاچا مجید کے لیے بات تھی، چاچا مجید صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھے اور واش روم گئے، باہر نکل کر وضو کر رہے تھے، پانی کی آواز آئی بیٹے کو، تو اندر سے زوردار آواز میں بولا کہ کون اس ٹائم پانی استعمال کر رہا ہے، پتہ نہیں ہے، نیند کا ٹائم ہے، میں ابھی سویا ہوں، تو ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی۔ یعنی باپ جو فجر کی نماز کے لیے مسجد میں جا رہا ہے اور اولاد اس وقت سونے کی تیاری کر رہی ہے۔ یہ وہ لمحات تھے جن لمحات نے چاچا مجید کا دل چور چور کر دیا۔ اپنی اہلیہ سے کہنے لگے کہ ایک بات بتاؤں تمہیں، میں ہمیشہ کے لیے آیا تھا، لیکن مجھے نہیں لگتا میرا یہاں پر گزارا مشکل ہے۔ اب اہلیہ آگے سے کیا کہنے لگی کہ اچھا، ہمیشہ کے لیے آئے تھے تو گزارا کیسے ہوگا، یہ کون سا اتنا کماتے ہیں، آپ ہی پر تو سارے گھر کا دار و مدار ہے، آپ واپس چلے جائیے گا، گزارا مشکل ہو جائے گا۔ جناب علی 7واں دن آیا، چاچا مجید صاحب نے جو اپنے بینک میں پیسے رکھوائے تھے، ان پیسوں میں سے اپنی ٹکٹ کروانے کے لیے کچھ پیسے نکالے، خاموشی سے ٹکٹ کروائی۔ جو سوٹ کیس وہ لے کر آئے تھے ان میں سے تو 1-2 بیگز ابھی کھولے بھی نہیں تھے۔ ٹکٹ کروانے کے بعد ٹھیک 7ویں دن صبح سویرے کی فلائٹ کروائی اور پاکستان سے واپس سعودی عرب چلے گئے۔ جا کر جس کمپنی میں کام کرتے تھے ان سے ریکویسٹ کی کہ میں مزید جاب کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں مجھے یہیں پر موت آئے، میں پاکستان نہیں جانا چاہتا۔ اب چاچا مجید کی کمپنی میں ایک اور شخص کام کرتا تھا، وہ بھی پاکستانی تھا، اس کو بھی 15 سال ہو چکے تھے۔ ایک ہفتے بعد جب وہ واپس آیا آفس، اسے دیکھا کہ ایک ہفتے بعد اچانک سے چاچا مجید مجھے آفس میں کیوں نظر آ رہے ہیں۔ پوچھا کہ ایک ہفتہ پہلے آپ کو خدا حافظ کیا کہ آپ ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں، ایسا کیا ہوا پھر آ گئے؟ پھر چاچا مجید نے اپنی داستان اس پاکستانی کے آگے رکھی جو 15 سال سے پردیس میں موجود تھا، کہ میں واپس تو ہمیشہ کے لیے گیا تھا، لیکن گھر کے حالات، وہاں کا رویہ، وہاں کا رہن سہن مجھے ایک ہفتے بعد نکلنے پر مجبور کر دیا، اور اپنے اس پردیسی دوست سے کہا کہ اگر مجھے موت بھی آ جائے تو میرا بے جان جسم پاکستان نہ بھجوانا، مجھے یہیں دفنا دینا، میں پاکستان نہیں جانا چاہتا۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ چیز بھی آئے گی کہ 30 سال پردیس میں کیوں گزارے؟ اگر پاکستان میں کسی شخص کو روزگار نہیں مل رہا اور پردیس جاتا ہے تو کیا جرم ہے، کیا غلطی ہے؟ اور ہاں، اگر اپنی اولادوں کے بہتر مستقبل کے لیے وہ پردیس کاٹتا ہے، اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی، کیونکہ اگر ان بیٹوں پہ رہتا تو بیٹیاں بھی گھر میں ہی موجود رہتی، لیکن یاد رہے اپنی بیٹیوں کے پاس جب گیا تھا تو بیٹیوں نے اپنے باپ کا بڑے اچھے سے استقبال کیا، باپ کو خوش آمدید کہا، اپنے باپ کا ماتھا چوما، لیکن بیٹوں سے باپ کو یہ چیزیں نہیں مل سکیں۔ سعودی عرب پہنچ کر اپنی بیٹیوں کو میسج کیا کہ بیٹا، میں ہمیشہ کے لیے اب سعودی عرب آ چکا ہوں، کبھی پاکستان نہیں آؤں گا، میرے ساتھ جو پاکستان میں ہوا، اللہ نہ کرے کسی پردیسی پاکستانی کے ساتھ، کسی پردیسی باپ کے ساتھ، کسی پردیسی شوہر کے ساتھ یہ سلوک اولادیں کریں یا پھر اہلیہ کریں۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا کہ آپ چاچا مجید کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے، اور ان اولادوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جو اپنے ماں باپ کی قربانیاں بھول کر اسی ماں باپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اگر فجر میں پانی استعمال ہوتا ہوا سنائی دے تب بھی غصہ، رات کو لیٹ آئے اور باپ پوچھے کہاں گئے تھے تب بھی غصہ، تو پھر باپ ہی کیا ہو، باپ تو پھر واپس جانا ہی تھا۔ جس کے بعد اس شخص نے فیصلہ کیا کہ میرے لیے پاکستان رہنا مزید مشکل ہے، یہاں رہتے ہوئے ان چیزوں کا سوچ سوچ کر میں بیمار پڑ جاؤں گا۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔